رمضان کا سوچتے ہی پکوڑے، رول اور سموسے کیوں ذہن میں آ جاتے ہیں؟ مطلب عبادت کا مہینہ ہے، کھانے پینے کا تھوڑی ہے. اور یہ کھانا راز بھی نہیں آتا. حالت دیکھیے کیسی ہو جاتی ہے، ہلا بھی نہیں جا رہا ہوتا، مطلب ہم فوڈ کوما میں چلے جاتے ہیں. میں مذاق نہیں کر رہی، واقعی میں یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے. جب ہم افطاری میں دہی بڑے، چاٹ، سموسے، فرائیڈ آئٹمز، یہ لال شربت جب کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں تو باڈی کا گلوکوز بہت اوپر چلا جاتا ہے، اور اس گلوکوز کو ایبزارب کرنے کے لیے زیادہ انسولین ریلیز ہو رہا ہوتا ہے، اور جب زیادہ انسولین آتا ہے تو زیادہ میلاٹونین آتا ہے جو کہ ایک سلیپ ہارمون ہے. جب وہ باڈی میں زیادہ ہوتا ہے تو پھر نیند آتی ہے. تو پھر ہم کھا کیوں رہے ہیں یہ سب کچھ؟ صحت پر بھی بھاری اور جیب پر بھی. پتا ہے ایک سموسے کی کیا قیمت ہے؟ 30 روپے، 40 روپے. ارے گھر میں بنے سموسے کی تو کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتا، پرائس لیس ہے یہ. پہلے سموسے کی پٹیاں آتی ہیں، فلنگ الگ سے تیار ہو رہی ہوتی ہے، پھر گھنٹوں کی محنت سے درجنوں سموسے تیار کیے جاتے ہیں، ان کو پیک کیا جاتا ہے، پھر فریز کیے جاتے ہیں. اس میں خلوص، محنت، پیار سب کچھ شامل ہوتا ہے. اور افطاری میں جب 10 منٹ رہ جاتے ہیں تو یہ سموسے فرائی کیے جاتے ہیں تاکہ پورے گھر والوں کو گرم گرم تازہ تازہ افطاری میں بہت اچھے سموسے ملیں. اب میں آپ سے دوبارہ پوچھتی ہوں، اس سموسے کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت ہے وہ مومنٹس جو دعا مانگنے کے تھے، دعا کی قبولیت کے تھے، اللہ تعالیٰ سے رحم اور قربت حاصل کرنے کے تھے. یہ قیمت ادا کی ہے آپ نے اس ایک سموسے کی. یعنی جس ریوارڈ کے لیے اتنی بھوک پیاس برداشت کی وہ لیا ہی نہیں. مطلب سموسے ٹھنڈے بھی کھائے جا سکتے ہیں، ہم سلطنت دہلی کے سلطان تھوڑی ہیں. ہمارے کلچر میں سموسا وہیں سے ہی آیا تھا نا. جب 13th سینچری میں مڈل ایسٹ کے شیفز شاہی باورچی خانوں میں کھانا بنانے لگے تو انہوں نے سموسا بنایا. یہ ایک رائل ڈش تھی اور اب سلطنت پاکستان میں افطاری کا ایک خاص اسنیک بن چکا ہے. اسنیک تو بہت اچھا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن جس کو یہ بنانا پڑتا ہے نا، یعنی گھر کی خواتین، ان کا بس ایک ہی گلہ ہے کہ رمضان میں ان کو عبادت کرنے کا، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. آدھا ٹائم افطاری بنانے میں گزر جاتا ہے اور باقی آدھا ٹائم افطاری کھانے کے بعد سستی اور نیند سے سٹرگل کرتے ہوئے. اور گھر کے باقی افراد مدد کرنا تو ایک طرف، الٹا فرمائشی پروگرام چلا رہے ہوتے ہیں. مطلب سموسا نہ ہو گیا، شیطان کا چھوٹا بھائی ہو گیا، عبادت سے نکال رہا ہے، اور شیطان کا ساتھ دینے والے بھی تو میرا مطلب ہے اگر بیگم کا نہیں تو اپنی صحت کا ہی خیال کر لیں. اور خواتین، اگر آپ کے گھر والے آپ کا خیال نہیں کر رہے تو آپ خود کر لیں. رمضان آپ کا، عبادت آپ کی، قرآن آپ کا، روزے آپ کے، اللہ تعالیٰ آپ کے، تو مرضی بھی آپ کی. سوال یہ ہے کہ آپ اس سب کو اپنا سمجھ کیوں نہیں رہی؟